پرانے زمانے کی بات ہے۔ سمندر کے کنارے ایک مچھوارا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ ہر روز صبح سمندر پر جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر انہیں بازار میں بیچ دیتا، اور جو بھی پیسے ملتے ان سے وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ہر روز سمندر پر جال لگاتا، لیکن ایک بھی مچھلی ہاتھ نہ آتی، اور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا۔ بیوی بچے بھی بھوکے ہی سو جاتے۔ ایک دن وہ سمندر سے خالی ہاتھ واپس جاتے ہوئے نان بھائی کی دکان کے پاس رکا۔ نان بھائی تندور پر تازہ روٹیاں پکا رہا تھا۔ وہ نان بھائی کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگا تو نان بھائی فوراً سمجھ گیا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ نان بھائی نے اس سے کہا، اندر آ جاؤ اور روٹی لے لو، لیکن حمزہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ نان بھائی مسکرایا، کوئی بات نہیں، تم لے جاؤ، پیسے بعد میں دے دینا۔ یوں کئی روز تک حمزہ نان بھائی سے روٹیاں لیتا رہا اور اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرتا رہا۔ ایک دن جب وہ بہت اداس ہو کر سمندر میں جال ڈالے بیٹھا تھا، اچانک جال میں حرکت ہوئی۔ حمزہ نے جال کھینچا تو ایک عجیب و غریب مخلوق ہاتھ آئی، جس کا آدھا جسم انسان اور آدھا مچھلی کا تھا۔ وہ انسانوں کی زبان میں بولنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے سمندر میں جانے دو، میرا نام یونس دریائی ہے اور میں یہیں رہتا ہوں۔ حمزہ اس کی باتیں سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، میرا نام حمزہ ہے۔ اس نے فوراً جال ڈھیلا کر دیا اور یونس دریائی آزاد ہو گیا۔ یونس دریائی بولا، تم بہت نیک انسان ہو، ذرا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس نے سمندر میں غوطہ لگایا، اور پھر جب کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ہیرے اور موتی تھے۔ یہ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ حمزہ بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا نان بھائی کے پاس پہنچا۔ اس دن اس کے گھر نہ صرف روٹیاں بلکہ گوشت اور بہت سے اچھے پھل بھی موجود تھے۔ کچھ دنوں بعد حمزہ نے سوچا کہ اپنے دوست کو کیوں نہ کوئی تحفہ دیا جائے۔ اس نے پھلوں کی ٹوکری لی اور سمندر کے کنارے پہنچ کر آواز لگائی۔ یونس دریائی نمودار ہوا۔ ٹوکری دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، واہ بھائی، کیا خوبصورت تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حمزہ سے ٹوکری لی، سمندر میں غوطہ لگایا، لیکن اس بار جب وہ واپس آیا تو وہ ٹوکری پوری موتیوں اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ حمزہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یونس دریائی اس سے کہنے لگا، یہ سب میری طرف سے تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے ہے۔ حمزہ خوشی خوشی واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں اس نے کچھ ہیرے نان بھائی کو بھی تحفے کے طور پر دیے، کیونکہ وہ مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر حمزہ اپنے دوست کو نہ بھولا۔ وہ روز پھلوں کی ٹوکریاں لے کر سمندر پر جاتا اور یونس دریائی کو آواز دیتا۔ یونس دریائی بھی اس کے انتظار میں رہتا اور دونوں مل کر بہت سی باتیں کرتے۔ ایک دن یونس دریائی نے حمزہ سے کہا، بھائی چلو میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کراتا ہوں، لیکن حمزہ نے انکار کر دیا۔ یونس دریائی کے بار بار اصرار کرنے پر وہ کہنے لگا، اگر میں سمندر میں ڈوب کر مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن یونس دریائی جانتا تھا کہ وہ ایک مچھوارا ہے اور بہت اچھا غوطہ خور بھی۔ یونس دریائی کے بار بار اصرار کرنے پر بھی جب حمزہ راضی نہ ہوا تو وہ اس سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، آج کے بعد مجھے کبھی مت بلانا۔ یہ کہہ کر اس نے سمندر میں غوطہ لگایا اور غائب ہو گیا۔ اب حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ اس نے اس سے جھوٹ بولا ہے، لیکن حمزہ پھر بھی اس کے لیے ہر روز پھلوں کی ٹوکری لے کر سمندر کے کنارے آتا اور اسے آوازیں دیتا، مگر یونس دریائی اس کے بعد کبھی کنارے پر نہ آیا۔ یوں حمزہ نے اپنے ایک جھوٹ کی وجہ سے اپنا سب سے اچھا اور مخلص دوست گنوا دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔